السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا یہ سوال تھا کہ بچے کو کرسچن اسکول میں پڑھانا کیسا ہے، جبکہ شہر میں ایک مسلم اسکول موجود ہے جو کہ ایک اسلامک اسکول کی طرز پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کرسچن اسکول پرانا ہے، وہاں ایکسپیرینس ٹیچر ہیں، پڑھائی کہیں نہ کہیں اس مسلم اسکول سے بہتر ہے، پر کیا اس میں پڑھانا کیسا ہے بچے کو؟ یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کرسچین اسکول میں کیا آپ کے بچے سے کچھ غیر شرعی کچھ حرام چیزیں تو نہیں کرائی جاتی ہیں، اسے غیر شرعی چیزیں تو نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کے بچے سے کرائی جاتی ہیں تو ایسی جگہ پر بچے کو پڑھانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بچے جس عمر میں ہوتے ہیں وہ سیکھنے کی عمر میں ہر چیز سیکھتے ہیں۔ وہ خاص طور سے ان کے ٹیچرز، ان کی کتابیں، یہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کا ٹیچر خاص طور سے۔ آپ گھر میں وہی بات بچے کو سکھانے کی کوشش کریں، آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہی بات اس کا ٹیچر، بچے کا ٹیچر بہت آسانی کے ساتھ بچے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، پھر آئندہ بچے کے دماغ سے ان باتوں کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ بات ہر اس شخص کو معلوم ہے جو اسکول گیا ہے۔ تو اگر اس عمر میں بچے کو کفر اور شرک یا دوسری ایسی چیزیں جو اسلام کے بالکل مخالف چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگر اس بچے سے کرائی جائیں گی، بچہ ان چیزوں کو آگے چل کر کے ان چیزوں کو حرام سمجھنا پھر بچے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بچے کو کسی بھی ایسے، اس کا تعلق یہ نہیں کرسچین اسکول ہے کون سا اسکول ہے، کوئی بھی، مان لیجیے کوئی مسلم اسکول ہے، اسکول کا آنر کوئی مسلم ہے، وہاں پر غیر اسلامی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، حرام کام کرائے جاتے ہیں بچے سے، وہاں پر بھیجنا درست نہیں ہے۔ شیخ اگر وہاں مان لیا شرکیہ اور کفریہ چیزیں نہیں بھی ہیں، اگر مان لیجیے کہ جیسے میوزک ریلیٹڈ کچھ فنکشنز ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں، تو صرف اس بنا پہ نکال لینا، یا جیسے کرسمس کے پروگرام دیکھیے، ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حرام صرف شرک اور کفر ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں جو حرام ہیں، جیسے آپ نے کہا جی وہاں میوزک ہے۔ اسکولوں میں ابھی تو بچوں کو ثقافت کے نام پر، کلچر کے نام پر ان سے پتہ نہیں کیا کیا کرایا جاتا ہے، اس جی کو شیخ، ڈانس ان سے کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچیوں سے۔ آپ سوچئے، چھوٹی بچی ہے، اگر اس عمر میں میوزک پر اس کو ڈانس کرنا سکھائیں گے، کیا کبھی زندگی میں آگے جا کر کے اس چیز کو غلط سمجھے گی جو اس نے بچپن میں کیا ہوا ہے؟ اس لیے ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچے کو خاص طور سے اس عمر میں اس کی صحیح اسلامی تربیت کریں، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے، اچھا مسلمان بن سکے، اچھا شہری بن سکے۔ بے حیائی اور فحاشی پہلے ہم خود اس کے دروازے کھولتے ہیں، یہ میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، سب کی بات کر رہا ہوں۔ جب اپنے بچے کی تربیت بے حیائی اور فحاشی پر کریں گے، بعد میں جب بے راہ روی پھیلے گی تو پھر ہم دوسری چیزوں کو بلیم کریں گے کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں اس لیے ہے۔ ہم نے بچپن سے بچے کو وہی سکھایا ہوا ہے۔ اور دنیا کا کون ایسا دھرم ہے جو بچوں کو عزت، عصمت، حشمت بچیوں کو نہیں سکھاتا ہے؟ یہ تمام دھرموں میں یہ چیز موجود ہے، اور ہمارے اسلام میں تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ لیکن ابھی موجودہ خاص طور سے مغرب کا جو کلچر آیا ہوا ہے ہمارے ہاں، اس کلچر سے اتنا متاثر ہے، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، سب اپنے بچوں کی اسی چیز پر تربیت کرتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ بچے بے راہ روی کے شکار ہونے لگتے ہیں، تب پھر وہ دوسری چیزوں کے بارے میں شکایت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں تو ایسی جگہ سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو ایسی جگہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اور ایک اور سوال اسی کے تعلق سے تھا کہ ایک بالغ نوجوان لڑکی کو کسی دوسرے شہر میں اکیلا جا کر کے پڑھائی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، یہ اس سوال کا جواب بھی اسی طریقے سے ہے۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا اسکول میں بھیجنا، اسکول میں بھیجنا تھوڑی حرام ہے، اس اسکول میں غلط چیزیں ہیں اس لیے بھیجنا حرام ہے، وہ اسکول کسی کا بھی ہو۔ تو اب اگر کسی لڑکی کو کسی دوسرے شہر میں اکیلے بھیجتے ہیں تو اس سے بہت سارے فتنے آ سکتے ہیں، آتے ہیں، بلکہ خاص طور سے موجودہ زمانے میں۔ تو یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے کہ آپ اس کو اجنبی ماحول میں اکیلے بھیج کر کے اس کو تعلیم دیں۔ بے شک ہمارا دین جس طرح سے مردوں کو تعلیم کی رغبت دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں کو بھی تعلیم کا حق دیتا ہے، مکمل اسی طرح سے، کچھ بھی کم نہیں۔ لیکن اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ دائرے ہیں، اس میں رہتے ہوئے۔
عورت کی کرامت اور اس کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مکمل طور سے تحفظ دیتے ہوئے مکمل اتنی تعلیم دی جائے جیسے بچوں کو دی جاتی ہے، لڑکوں کو دی جاتی ہے. تو ہمارا دین، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم یہ منع کرتے ہیں کہ ننگ پنا نہیں سکھاتا. ہمارا دین ننگ پنا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین کرامت سکھاتا ہے، عزت نفس سکھاتا ہے، عورتوں کی عزت کرنا، ان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے. تو ہم ننگ پنا نہیں پسند کرتے، ہمارا دین اسے منع کرتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو عورتوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں، ان کا دین عورتوں کو تعلیم سے روک رہا ہے. ہمارا دین عورتوں کو کبھی تعلیم سے نہیں روک رہا ہے. عورتوں کے لیے اس طرح کا ماحول آپ تیار تو کیجئے. اور اگر کسی کو میری اس بات پر شک ہے تو جو کالجز، یونیورسٹیز ہیں جہاں پر اس طرح کا ننگ پنا ہے، اس کا سروے کر کے ایک رپورٹ نکالیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کیا حالت ہے. اسی طرح کچھ ایسے کالجز کا رپورٹ نکالیے جہاں پر صرف خواتین کی تعلیم ہوتی ہے، اختلاط نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو بہت اچھا رپورٹ ملے گا. تو ہم دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، مکمل طور سے دی جائے، ان کو بیٹھا کر کے نہ رکھا جائے. ترقی کے تمام مواقع ان کے سامنے جو کھولے جائیں، لیکن ہماری شریعت ان کی عزت، ان کی کرامت نفس کی حفاظت کے لیے ہماری شریعت نے جو لکیر کھینچی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. جی بالکل. اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے نا شیخ، ہمارے مدارس ہے. ہمارے مدارس کا تو سسٹم ایسے ہی ہے نا کہ جتنا مرد تعلیم حاصل کرتا ہے، عورتیں بھی اتنا ہی تعلیم حاصل کرتی ہے، لیکن شروط اور خطوط کے ساتھ. تو اگر ہاں کرنا بالکل، چاہیں وہی ڈگریاں لڑکیوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، ہماری لڑکیوں کے پاس بھی وہی ڈگریاں ہوتی ہیں جو لڑکوں کے پاس ہوتی ہیں، بالکل سیم ڈگریاں. تو یہ جی انتظام عصری علوم میں بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل. جی ڈاکٹر شیخ، صاحب. کوویڈ میں پڑھانے کی کوئی جائز صورت ہو سکتی ہے؟ اس میں وہ ایجوکیشن اختلاط کے ساتھ اگر بول رہا ہوں. میں وہی بات تو کر رہا تھا ابھی، میں اور کیا بات کر رہا تھا. جی شیخ، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک.